أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمعاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن الحكيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. پروردگار عالم ہر وہ بندہ جو مضطر ہے، پریشان حال ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم کی دعا کو قبول کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کہ انسان کے گناہ دعاؤں کے رک جانے، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. خود مولا کائنات نے دعائے کمیل میں فرمایا ہے کہ اللہم اغفر لنا الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لنا الذنوب التی تنزل البلاء. پروردگار عالم ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پروردگار عالم ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم بلائیں نازل ہوتی. تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ رکاوٹ کے سبب بنتے ہیں. انسان کے اندر پروردگار عالم نے نفس رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ گناہوں کی طرف حکم کرتا ہے، جو ہمارا داخلی دشمن ہے. اور شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ نہنگو ازدہو وہ شیر نر کو مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. انسان اگر بہت بہادر ہے، اگر انسان بہت طاقتور ہے، اگر انسان بہت ہمت والا ہے کہ جو مگرمچھ کو مار سکتا ہے، اسلحے کو مار سکتا ہے اور شیر نر کو مار سکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ نہنگو ازدہو وہ شیر نر کو مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. وہ انسان بہادر ہے، وہ انسان طاقتور ہے جو نفس امارہ کو مارتا ہے. تو نفس امارہ ہمارا داخلی دشمن ہے. اور دوسرا نفس بھی ہے، نفس لوامہ، کہ جو بعد میں جب انسان برائی کر لیتا ہے، جب گناہ انسان کر لیتا ہے تو اس وقت نفس لوامہ اس انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا تھا، تم نے جو مال کسی کا لیا اسے تمہیں نہیں لینا تھا. ہمارے سامنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت نمونہ عمل ہے. امام سید سجاد کی کنیز سے کسی نے پوچھا کہ امام گھر کے اندر کیسے رہتے ہیں؟ تو اس کنیز خدا نے کہا کہ کیا تفصیل سے بتاؤں؟ کہا نہیں، تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم مختصر بتاؤ. اس کنیز نے کہا کہ امام سید سجاد جب گھر میں رہتے ہیں تو میں نے کبھی بھی دن میں ان کے لیے کھانے کا دسترخوان نہیں بچھایا،
اور رات میں سونے کے لیے کبھی بستر نہیں بچھا۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً ماہ رمضان میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نگاہوں کو بچانا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ صبح سے شام تک انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن کیا انسان یہ غور کر رہا ہے کہ ہماری زبان محفوظ ہے، ہماری نظریں محفوظ ہیں؟ اور اس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ جب ہم افطار کریں تو مال حلال سے کریں، مال حرام سے نہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ اس مال میں خمس نکلا یا نہیں نکلا ہے۔ امام کا حق خمس میں ہوتا ہے، سہم سادات ہوتا ہے، سہم امام ہوتا ہے۔ تو اگر انسان نے، مرد مومن نے خمس نہیں نکالا ہے تو چاہیے کہ کم از کم رمضان میں جن چیزوں سے افطار کر رہا ہے اس کا تو خمس نکالنا، اگر صدقہ دے رہا ہے تو اس کا بھی خمس نکالنا۔ اگر دھیرے دھیرے ہر چیز کا خمس نکالنے لگے گا تو انشاءاللہ خمس کا عادی ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ کل مال میں خمس نکالنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت نکال دیا۔ لاکھوں کی آمدنی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ خمس نکال رہے ہیں تو صرف 100 روپیہ نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنا بھی انسان کھانے پینے کے بعد بچ جاتا ہے اس کا 20% نکالنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خمس کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، اصل میں خمس دینا نہیں ہے، اس لیے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر خمس دینا ہوتا ہے تو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خمس کا آسان مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد جو بھی پیسہ بچ جائے، روپیہ بچ جائے خرچ ہونے کے بعد اس کا 20% نکالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کی کمائی ہو رہی ہے، لاکھوں کی بچت ہو رہی ہے اور 1000 2000 روپیہ نکالا اور کہا خمس نکل گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر نماز میں اگر انسان نے پوری سورہ حمد نہیں پڑھی، خالی بسم اللہ پڑھ دیا تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ سورہ توحید نہیں پڑھی بلکہ صرف بسم اللہ پڑھ دیا تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ ایسے ہی خمس اگر انسان نے نہیں نکالا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا افطار نہیں صحیح ہوگا۔ نجف کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اس نجف کے عالم جو اصفہانی تھے، محمد رضا نام تھا، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ نجف اشرف میں ایک چور تھا، ایک دزد تھا، چوری کرتا تھا، لیکن اپنے مال سے، چوری کے مال سے وہ افطار نہیں کرتا تھا۔ آتا تھا طلبا کے پاس اور کہتا تھا کہ ہمیں ایک درہم 2 درہم دے دو تاکہ ہم افطار کریں۔ کہا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے؟ کہا ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس چوری کا مال ہے، اگر ہم افطار کریں گے تو ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا افطار صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اس چیز کو سمجھتا تھا، لوگوں سے لیتا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے گھر سے لے کے جاتے ہیں افطار، خرما لے لیا یا کوئی شے لے لیا اور یہ چاہتے ہیں کہ اس افطار کا ثواب ہمیں ملے، لیکن یہ غور کرے کہ کیا اس افطار میں اس نے خمس نکالا ہے؟ بلکہ مسجد میں کرے جو تبرک ہے، اور اگر تبرک سے انسان افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، تبرک بھیجنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ لہذا اس چور نے احتیاط برتی اور دھیرے دھیرے متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین کی پابندی کریں، دین کو پہلے سمجھیں۔ دین کو اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم عاقل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ بالغ ہونا الگ چیز ہے اور عاقل ہونا الگ چیز ہے۔
اس لیے کہ غیر عاقل کے اوپر واجبات نہیں ہیں، لیکن اگر عاقل ہے تو دین کو پہلے سمجھے، اور جب دین کو سمجھ جائے گا، دین کو سمجھ جائے گا تو پھر اس کے بعد جب دین کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا، اس کے سارے اعمال بھی صحیح ہوگا۔ میں نے عقل کی بات اس لیے کہی کہ ایک عابد تھا جو عبادت کرتا تھا، اور اسی کے بغل میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک عابد آیا ہے اور ہوا کے اوپر معلق ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ بار بار اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ ہوا کے اوپر معلق ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد پوچھا کہ بھائی تم نے کون سا عمل کیا ہے کہ ہوا کے اوپر معلق ہو کے عبادت کر رہے ہو؟ کہا تم کر نہیں سکتے۔ کہا نہیں میں بھی کر لوں گا۔ کہا اصل میں نے زنا کیا، گناہ کیا۔ جنا جاؤ، جانے کے بعد زنا کرو، گناہ کرو، اور اس کے بعد توبہ کرو، تم بھی ہوا کے اوپر معلق ہو کے عبادت کرو۔ عابد تھا لیکن عاقل نہ تھا، اور فاحشہ عورت کے پاس چلا گیا۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ تم مرد عابد ہو، ہمارے پاس آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اس مرد عابد نے سارا قصہ بیان کیا۔ کہا دیکھو وہ شیطان تھا، وہ خارجی دشمن تھا، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مرد عابد کی اس فاحشہ عورت نصیحت کی، کہا جاؤ اپنی عبادت کو خراب نہ کرو، وہ شیطان تھا، اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو جاؤ دیکھو، وہاں وہ ملے گا نہیں۔ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے کام کو انجام دے دیا۔ شیطان کے مقابلے میں اگر انسان ڈٹ جائے، مقابلہ کرے، تو شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مرد عابد صبح کی نماز میں جایا کرتے تھے، برسات کا موسم تھا، جیسے ہی نکلے پھسل کے گر گئے۔ آئے اندر، کپڑا بدلا، بدلنے کے بعد پھر دوبارہ نکلے، پھر پھسل کے گر گئے، دوبارہ نکلے، پھر پھسل کے گر گئے۔ جب چوتھی مرتبہ گئے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی لانٹین لے کے کھڑا ہوا ہے۔ کہا بار بار گر جا رہے ہیں، چلیے میں مسجد تک پہنچا دیتا ہوں۔ مسجد تک لے کے گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس مرد عابد نے کہا، مرد مومن نے کہا کہ آپ بھی چلیں نماز پڑھیں، کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو شیطان۔ کہا پھر میری ہدایت کیوں کی، مجھے راستہ کیوں بتایا، لانٹین کیوں دکھائی؟ کہا اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ گرے تھے تو میں نہیں گرایا تھا، دوسری مرتبہ گرے تھے تو میں نہیں گرایا تھا، تیسری مرتبہ گرے تھے تو میں نہیں گرایا تھا۔ جب آپ پہلی مرتبہ گرے تو اللہ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا، جب دوسری مرتبہ گرے تو اللہ نے آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، جب تیسری مرتبہ گرے تو پورے خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا، چوتھی مرتبہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں اہل محلہ پورے شہر کے گناہ کو اللہ معاف نہ کر دے، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ آپ کو میں مسجد میں پہنچا دوں۔ تو ضروری یہ ہے کہ عقل سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور راہ خدا میں انسان ہر عمل کو جو انجام دے، ضروری یہ ہے کہ عقل مندی سے انجام دے۔ اور بس آخر میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما، ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو شر شیطان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے محرومین کی مغفرت فرما۔
یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعریف کرنا اور ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار کرنا.